پیدا جانا۔ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک صورتحال جو بن گئی ہے وہ کسی کے مال دولت جائیداد عزت و آبرو کی نہیں، سب سے بڑی خطرناک صورتحال بن گئی مسلمانوں کے ایمان کی۔ یہ ایمان محفوظ نہیں، اس کا تحفظ چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ میرے حضرت صاحب جب بیعت فرماتے نا، ہاتھ میں ہاتھ ہوتا، بیعت کرتے، جو مرید ہیں ان کو یاد ہوگا یہ کلمہ کہ جو بیعت کرنے کے بعد پہلا حکم فرماتے وہ یہی فرماتے کہ دیکھو بچہ نماز نہ چھوٹے، کسی حال میں نماز نہ چھوٹے۔ لیکن میں یہ اکثر دیکھتا ہوں، اکثر تو نہیں کبھی کبھار یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم جب مجلس کرتے ہیں ہفتہ وار یا ماہانہ، تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو کچھ دو چار ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے عین وقت پہ بہانہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب میں کسی کی تہمت نہیں لگاتا، نشاندہی بھی نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھتے۔ وہ تیرا یہ یعنی عمل کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ کلاس لگی ہوئی تھی نا، تو استاد نے پوچھا نماز کون نہیں پڑھتا؟ 3 بچے کھڑے ہوئے، تینوں نے الگ الگ جواب دیے، مگر تینوں کے جواب درست تھے۔ ایک نے کہا جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، دوسرے نے کہا جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اور تیسرے نے کہا جو مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ان تینوں میں سے جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں وہ کس کیٹیگری میں ہیں؟ یاد رکھیں اس بات کو، فریضہ اول ہے۔ اللہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی نابینا صحابی تھے، اور مسجد قباء کی پچھلی طرف ایک پہاڑی تھی، وہاں پر ان کا مکان تھا۔ نابینا ہو کر ہر نماز با جماعت مسجد میں آ کر پڑھتے تھے۔ بارش ہو جاتی نا تو وادی میں پانی بھر جاتا، راستہ بند ہو جاتا، مگر نماز پڑھنا با جماعت نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی نے کئی عذر پیش کیے، حضور میں اس وجہ سے نہیں پہنچ پاتا، یہ کام وہ کام فلانا ڈھمکا یہ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کان میں تیرے اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا حضور آتی ہے۔ کہا کوئی عذر نہیں پوچھا جائے گا، کوئی عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، جب تیرے کان میں آواز آ گئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ یہاں 1000 بہانے ہم بنا لیتے ہیں، نہیں میرے کپڑے میلے ہیں، بہت تھکا ہوا ہوں، اور بعض تو یہ بھی کہہ دیتے بڑی دیدہ دلیری سے، میں نہیں پڑھتا۔ اور تو کیا نہیں پڑھتا؟ تجھے پڑھایا ہی نہیں جاتا، تجھے پڑھنے نہیں دیا جاتا، تو کیا نہیں پڑھتا؟ کوئی اپنی مرضی سے پڑھ سکتا ہے؟ وہ چاہتا ہے اسے پڑھا لیتا ہے، جس سے چاہتا اسے پڑھا لیتا ہے، کسی کی طاقت نہیں۔ دیکھو مسجد اللہ کا آپ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے دیتے ہیں جس کو آپ پسند نہ کریں؟ آنے دیتے ہیں؟ آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ نہیں نا، اور اگر ناپسندیدہ ہو تو دروازے سے بھگا دیتے ہیں، اندر آنا تو دور کی بات ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہی آ سکتا ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، جسے اللہ اور جس کو آپ پسند فرمائیں وہ گھر میں آ جائے نا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بہانے سے کو روکتے ہیں، رک جاؤ یا شام کا ٹائم ہے چائے پی کے چلے جانا۔ چائے پی لی تو کہنے کا اچھا رات کا وقت ہو گیا کھانا کھا کے چلے جانا، کیا ہے بہت سارے کام بعد میں ہو جائیں گے۔ جان بوجھ کر روکتے ہیں، کیوں؟ آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ بندہ خدا کا گھر میں آ جائے اور اللہ اسے پسند کرے نا تو پھر وہ جانے نہیں دیتا۔ ظہر پڑی عصر تک بیٹھ گیا، عصر پڑی مغرب تک، مغرب پڑی عشاء تک، نہیں جانے کو دل کرتا، کیوں؟ وہ جانے نہیں دیتا، وہ جانے نہیں دیتا۔ اس دل کو تلاش کرو جو اللہ کی محبت میں اور اس کی یاد میں لگ جائے۔ دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست۔ دل زندہ کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے، اور حضرت صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے اس سالانہ 8ویں عرس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مالا مال فرمائے۔
ہمارا معمول ہے ختم خواجگان کا اور ہمارا معمول ذکر کا، آج اتوار ہے اور ہفتوار محفل ہوتی ہے، بہت مختصر آپ نے ختم خواجگان پڑھنا، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ ختم خواجگان میں الحمد شریف، درود شریف، سورہ علم نشرح اور پھر قل هو اللہ شریف تین بار پڑھ لیں، اس کے بعد اسماء باری تعالیٰ اور اس کے بعد ذکر۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تین مرتبہ پڑھیں، پڑھیے اونچی آواز سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ قل هو الله شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اسماء باری تعالیٰ ایک مرتبہ میں کہوں پڑھوں گا، اس کو آپ نے ایک دفعہ دہرانا ہے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا، اللہم یا دلیل المتحیرین، اللہم یا منزل البرکات، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ معمول کے مطابق تھوڑا سا ذکر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آواز کر، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إله إلا الله إلا الله إلا الله لا الہ الا اللہ إلا الله إلا الله لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ إلا الله إلا الله لا الہ الا اللہ إلا الله إلا الله لا الہ الا اللہ إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک آواز خیال رہے نظر بھٹکتی ہے تو انسان کے خیالات بھٹکتے ہیں اب کیونکہ اس وقت اجتماع ایسا ہے کہ لائٹ آف کرنا مناسب نہیں ورنہ ہمارے یہاں طریقہ یہی ہے کہ ہم اندھیرا کر کے ذکر کرتے ہیں کیوں ذکر کے لیے اندھیرا ضروری نہیں مگر روشنی گل کر کے ذکر کرنا مقصود دو وجوہات کی بنا پر ہے ایک تو یہ کہ روشنی میں نظر بھٹکتی ہے خیال بھٹکتے ہیں احساس کے زاویے تبدیل ہو جاتے ہیں اندھیرا ہو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا نظر اپنی جگہ رکی رہتی ہے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جس چیز کی عادت بن جائے نا تو بلا وجہ بھی انسان وہ کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں عادتیں درست کر لو جیسی عادت ہوگی اس عادت پر موت آئے گی جیسی عادت ہوگی اس عادت پر موت آئے گی اور جس عادت کے مطابق قبر میں سلائے جاؤ گے اسی عادت کے مطابق حشر میں اٹھائے جاؤ گے تو اگر عادت ذکر بن جائے اللہ اللہ کرنا بن جائے تلاوت ذکر تسبیحات عادت بن جائے اور اللہ کرے کہ اس حالت میں موت آئے تو کتنی اچھی موت ہے اور اللہ نہ کرے غیبت کرتے کرتے چغل خوری کرتے کرتے گالی دیتے دیتے بد کلامی کرتے کرتے بد فعلی کرتے کرتے اگر عادت کے مطابق موت آ گئی تو بتاؤ کیا منہ لے کے جاؤ گے اس لیے عادت کو خیال میں رکھو عبادت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک عادت سے چھٹکارا نہ ملے اپنی عادت چھوڑو گے تو اللہ کی عبادت تک پہنچو گے ہم نے اپنی عادت کو چھوڑنا نہیں عبادت تک پہنچنا آسان نہیں ہے اس لیے عادت چھڑوانے کے لیے صوفیہ طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ ذکر کرو کثرت سے ذکر کرو جب ذکر کی عادت بن جائے گی نا اور ذکر اندر بس جائے گا پھر تم نہیں بھی چاہو گے تو اندر ذکر ہوتا رہے گا مشکات شریف کی حدیث ہے بندہ جب سو جاتا ہے نا تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے حرکات سکنات رک جاتی ہے اب عمل کیا تو وہ فرشتہ جو نامۂ اعمال میں نیکی لکھنے پر مامور ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تیرا بندہ سو گیا نیند میں چلا گیا اب اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا میں اپنا قلم روک لوں تو بارگاہ عزتی سے جواب ملتا ہے اس کی ناک سے ناک لگا اگر خوشبو آئے تو سمجھ لے میرے بندے نے صرف تھوڑی دیر آرام کیا مگر میرے ذکر میں لگا ہوا ہے تو جب ذکر کی عادت ہو جائے نا تو بولنا نہیں پڑتا محفل لگانی نہیں پڑتی اہتمام کرنا نہیں پڑتا ذکر خود بخود چلتا ہے اس لیے رات کے یعنی اندھیرے میں روشنی گل کر کے جو صوفیہ ذکر کرواتے ہیں اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا نا کسی وقت بھی دفنایا جائے رات ہو یا دن ہو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے لیکن جب فرشتہ آتے ہیں اور کہتا ہے من ربکا ما دینکا یہ بڑی کٹھن گھڑی ہوتی ہے بڑی کٹھن گھڑی ہوتی ہے اور پھر رات کی اندھیری گھبراہٹ کا عالم لیکن جب انسان رات کے اندھیرے میں سیاہ یعنی تاریکی میں اللہ کا ذکر کرنے کا عادی ہو
تو فرمایا قبر میں جب اسے اٹھایا جائے گا اور وہ تاریکی پہ اس کی نظر پڑے گی، وہ خود بخود ذکر شروع کر دے گا، عادت کے مطابق ذکر کرنا شروع کر دے گا۔ تو فرشتہ پوچھے گا من ربک کا، تو وہ ویسے ہی کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے عادت ڈالو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کی مرضی یہی ہے میرا بندہ میرا ذکر کرتا رہے، میری یاد میں اپنے آپ کو بھول جائے۔ ایک آواز ہوگا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ۔ 12:30 مشکل ہے، 12:30 سے پہلے مشکل ہے، آدھا کھانا ہے آدھا پکانا ہے۔ اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ اللہ جل شانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آواز ہو کر اللہ 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 جل جلالہ اللہ جل شانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا سے قبل یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے محترم انتہائی مہربان اور مشفق و مہربان جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب چیئرمین کیو ٹی وی ARY آج تشریف لانے والے تھے لیکن اپنی طبیعت کی علالت کی وجہ سے نہ آ سکے۔ انہوں نے اپنے معاونین اور اپنی ٹیم کو جس طرح یہاں بھیجا اور پچھلے 8 سال سے کیو ٹی وی کی ٹیم بڑی تندہی بڑی مستندی سے بڑی محنت سے اس پروگرام کو کور کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں۔ بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا جناب بلال صاحب کا جو سارے انتظامات میں ہر معاملے میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ آج وہ عامر فیاضی صاحب بھی نہیں آئے جو بھی انتظامیہ کا حصہ ہیں، تو یہ سارے لوگ بالخصوص حاجی صاحب اور ان کی فیملی
ان کے بڑے بھائی جان محمد صاحب علیل ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اور حاجی صاحب بھی کیونکہ بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ یہ ساری فیملی حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی یوں سمجھ لیے کہ اس وقت سے گرویدہ ہے، جب ابتدائی دور تھا، میں قریب یوں سمجھ لے کہ ابتدائی زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو ان حضرات نے، جناب حاجی عبدالرزاق صاحب فوت ہو گئے، بڑے حاجی صاحب، انہوں نے بھی کسی وقت بھی کسی موقع پر بھی قبلہ حضرت صاحب نے کوئی حکم دیا ہو اور ان حضرات نے ٹالا ہو۔ یعنی میں آپ کو اس بات کا خود شاہد ہوں، گواہ ہوں اس بات کا کہ کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ میں رقم گن نہیں سکا جتنی رقم انہوں نے بریف کیس میں بھر کر مجھے دی کہ جاؤ حضرت صاحب کو پہنچا دو۔ یہ یونیورسٹی نیریاں شریف کی، یہ کالج میرپور کا، یہ جتنے ادارے ہیں کم و بیش ہر ادارے میں ان کا حصہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے خاندان کو آباد رکھے اور ان کی ساری فیملی کو اللہ سرفراز رکھے، اور یہ کیو ٹیم کی ساری ٹیم جو جتنے حضرات یہ آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی محبتوں کا، خدمتوں کا صلہ عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ پیر میاں دولت صاحب تشریف فرما ہے، میں عرض کروں گا دعا فرما دے دیتا ہوں، حصول برکت کے لیے آپ دعا فرما۔ شیخ صاحب دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد صلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا الہ العالمین مولا کریم رب ذوالجلال، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس وقت ایک پروقار اجتماع، ایک کثیر تعداد میں محبین کا یہاں تشریف فرما ہونا، بے شمار علماء، مشائخ، بزرگ یہاں تشریف لائے، اس وقت جو عزت اسٹیج کی زینت بنے ہوئے وہ بھی، اور جو آ کر چلے گئے، ان تمام کو شامل کرتے ہوئے اللہ تیری بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہوں، یہ جو کچھ عزتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں نظر آ رہی ہیں، اللہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے مرشد کریم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں یہی فریاد کرتا ہوں، مولا یہ جتنے آئے ہیں، آ کر چلے گئے ہیں، اللہ سب کے دامن اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ جس نسبت اور تعلق سے آئے ہیں، اللہ ہر ایک کو اپنی نسبت سے فیضان عطا فرما۔ بالخصوص میرے حضور شیخ العالم سلطان نیروی خواجہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور قطب دوراں غوث زمان حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور بابا جی صاحب محمد صادق موڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ تعالی اللہ، یہ سارے کے سارے تیرے محبوب بندے ہیں، اللہ انہی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کر کے عرض کرتا ہوں، مولا یہ سب جتنے مسکین آئے، جتنے محبت کرنے والے محبین آئے، دور نزدیک سے آئے، قرب و جوار سے آئے، اندرون سندھ سے آئے، پنجاب سے آئے، اللہ سب کے دامن رحمتوں سے مالا مال فرما، ہر ایک کو خوشیوں کے ساتھ اللہ یہاں سے رخصت فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، جو جس مراد خیال اور آرزو دعا کے ساتھ اللہ سب کو کامیابی عطا فرما، جو مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں ہے، اللہ خوشیوں کے ساتھ لوٹ کر جائے، بیماریاں دفع ہو جائیں، پریشانیاں رفع ہو جائیں، مشکلات آسان ہو جائیں، بے روزگار ہیں اللہ برس کرے روزگار فرما دے، مقروض ہے اللہ انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا، اللہ جن گھروں میں ناچاکی نا اتفاقی ہے وہاں محبت، اتفاق، اتحاد اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے مروت کی دولت عطا فرما، یا اللہ اس ساری مجلس کو قبول فرما۔ میری جماعت کوڑینار مسلم کاٹھیاواڑ جماعت کے نوجوان پوری کیبنٹ آئی ہوئی ہے، وہ لائیو پروگرام بھی یہاں سے دکھا رہے ہیں، ان سب کی خدمت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کیو ٹی وی کا جتنا اسٹاف یہاں موجود ہے، وہ تمام جو کارندے جو اس سارے معاملات کو مطلب ہے کہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ سب کی خدمتیں قبول فرما۔ اے آر وائی والا سارا خاندان، حاجی عبدالرؤوف صاحب، ان کے بڑے بھائی جان محمد صاحب، اللہ انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، سارے خاندان کو اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرما۔ اللہ یہ جتنے میرے ساتھی دور و نزدیک سے آئے، میرے بہت سارے مہربان عمر رسیدہ ہیں، اس کے باوجود بیمار ہیں، کمزور ہیں، لیکن پھر بھی آئے ہیں، اللہ سب کے دلوں کو اللہ اپنی راحت کا مرکز بنا دے۔
سب کو اللہ روحانی برکتوں سے مالا مال فرما، جو جس طرح بھی آیا اللہ ایک ایک قدم کے بدلے خیر و برکت نصیب فرما، اللہ مال و اسباب و عزت و آبرو کے ساتھ مالا مال فرما، دین دنیا کی عزتیں برکتیں عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، شریعت کے تابع زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما، اللہ نماز کی دولت کا اور اس کی رغبت کا اللہ ہم سب کو آشنا فرما، رب العالمین سجدہ ریزی کی دولت سے مالا مال فرما، یا رب العالمین آج کے اس سارے اہتمام میں جنہوں نے لنگر میں حصہ لیا، دامے درمے سخنے جس طرح شریک ہوئے ہیں، اللہ سب کی خدمت محبت قبول فرما، یہ سارا اہتمام حاجی صاحب عبدالرؤوف صاحب کی جانب سے جس طرح ہوتا ہے اللہ ان کو بھی اس کا صلہ دنیا آخرت میں عطا فرما۔ میرے آستانے کے دیرینہ ساتھی برسوں سے خدمت کر رہے ہیں، آج نہیں بھولوں گا میرے اس دوست کو جس نے برسوں اس آستانے کی خدمت کر کے کھانا بنا کر لنگر کھلایا لوگوں، محمد اسلم بابا، اللہ اسے غریق رحمت فرما، اس کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرما۔ جتنے آستانے کے میرے ساتھی جو دنیا سے رخصت ہو گئے فردن فردن، اللہ سب کو شریک دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو اپنی رحمت خاص میں پناہ عطا فرما، ان کی قبروں کو اللہ جنت کے باغات میں سے باغ مقرر فرما۔ یا ربنا ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کی اللہ یہاں شرکت قبول فرما، اور اس شخص کے لیے جس نے یہ دعا کا اہتمام کرنے کے لیے بہانہ بنایا اور ہم سب کو اپنے عرس میں بلا کر اپنی محبت کا راگ الاپنے کے لیے موقع عطا فرمایا، اللہ اس کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرما کر اس کے روحانی فیض سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اپنے اس ملک خدا داد پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ ہر طرح کی ناگہانی صورتحال سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی معیشت کا نظام، اس کی سیاست کا نظام، اس کی ریاست کا نظام اللہ جو اس وقت متزلزل ہے، اللہ اسے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اس نظام کو چلانے والے حکمران اس ملک کو عطا فرما۔ اس ملک میں بسنے والے 24-25 کروڑ مسلمان انسان اللہ جس طرح اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں، ناگہانی سوچ و فکر کی وجہ سے جس طرح کی معیشت تباہ حال ہو گئی، معاشرتی حالات تباہ ہو گئے، اور جس طرح معاشی حالات کی وجہ سے ہر ایک پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانی دور فرما۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ بہت سارے میرے علماء یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے دور نزدیک سے آئے جنہیں خطاب کا موقع نہیں ملا، میں ان سب سے اس خوشی کے ساتھ یہی کہوں گا کہ آپ کا آنا میرے لیے خیر و برکت کا باعث تھا، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ سے بے پناہ عزت و برکت عطا فرما۔ قاری یوسف صاحب کی زوجہ بیمار ہیں، حافظ محمد حسین کی ساس کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ سربراہ سنی تحریک کے علامہ شاداب رضا نقشبندی صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اچھا، بہت سارے حضرات نے مجھے ایصال ثواب کے لیے مل کیا ہے، سینکڑوں قرآن کی تعداد میں درود شریف آیات مبارکہ کی صورت میں، سورت مبارکہ کی صورت میں، اللہ یہ ساری جتنی بھی میری طرف ملک ہوئی ہیں عبادات، ذکر و اذکار، قرآن شریف تلاوت، ذکر و تسبیحات، اللہ یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پڑھنے والوں کی طرف سے قبول فرما، اور میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اللہ ان کا پڑھنا مقبول فرما، اور جن کے لیے اصال ثواب کے طور پر پڑھا گیا اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر ایک دعا فرمائیں آستانے کے ان ساتھیوں کے لیے جو آج کل روزانہ خدمت کرتے ہیں، ہفتہ وار ماہانہ محفل کے لنگر بناتے ہیں، اللہ سب کو اپنی خدمتوں میں کامیاب فرما اور اس کا بدلہ انہیں دارین میں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔